کبھی سوچا ہے کہ ہر فیصلے کے پیچھے نا ایک جنگ چھپی ہوتی ہے؟ یہ کوئی باہر کی جنگ نہیں، بلکہ ایک ایسی اندرونی کشمکش ہے جو ہم سب کے اندر ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ تو آج ہم اسی علمی جنگ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا اس لمحے کے بارے میں سوچیں جب کوئی بھی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن فوراً ایک اندرونی آواز آتی ہے جو کہتی ہے رک جاؤ، اور نفع نقصان کا حساب لگانے لگتی ہے۔ آخر یہ آواز آتی کہاں سے ہے؟ اچھا، تو پچھلے سوال کا جواب وہ ہمیں قرآن کریم کی اس آیت میں ملتا ہے۔ یہ آیت بالکل اسی اندرونی کشمکش کے مرکز میں دو بالکل مختلف وعدے رکھتی ہے، اور یہی دو وعدے ہمارے ہر فیصلے کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو آئیے اس تصادم کو ذرا سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر ایک گفتگو چل رہی ہوتی ہے یہ دراصل مستقبل کے بارے میں دو بالکل الگ وعدوں کے بیچ کی ایک کشمکش ہے۔ یہاں دیکھیں، دو بالکل مختلف وعدوں کا موازنہ ہے۔ ایک طرف ہے شیطانی وعدہ جو غربت کا خوف دلا کر کنجوسی اور بے حیائی پر اکساتا ہے۔ اس کی پوری بنیاد مستقبل کے خوف پر ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہے الہی وعدہ جو مغفرت اور فضل کی ضمانت دیتا ہے، اور یہ اللہ کی سخاوت پر یقین کی بنیاد پر قائم ہے۔ اچھا، تو اب پہلی ذہنیت کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ خوف پر مبنی ایک سادہ سی منطق پر کام کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ ذہنیت بالکل ایک کیلکولیٹر کی طرح ہے، ہر وقت مستقبل کی فکر میں لگی رہتی ہے، یا ہر چیز کو کمی اور قلت کے نظریے سے دیکھتی ہے کہ جیسے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس نظام میں حساب بہت سیدھا سادہ ہے۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ 10 خرچ کر دیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ سیدھا سیدھا نقصان۔ اس کے پاس صرف 90 بچے، بات ختم۔ اور کمی کی یہی منطق، یہ جو کم ہو جانے کا ڈر ہے، یہ لازماً دو منفی نتائج کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک ہے بخل یعنی کنجوسی اور ذخیرہ اندوزی، اور دوسرا ہے فحشا یعنی بے حیائی اور بد اخلاقی۔ چلیں اب اس کے بالکل الٹ نقطہ نظر کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک بالکل ہی مختلف حقیقت بناتا ہے۔ یہ جو الہی نظریہ ہے یہ تو ریاضی کے اصولوں کو ہی پوری طرح بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسے اصول پر کام کرتا ہے جو ہمارے سادہ حساب کتاب کو چیلنج کر دیتا ہے۔ الہی وعدے کے مطابق حساب کتاب بالکل ہی الگ ہے۔ یہاں 100 میں سے 10 دینا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو 700 گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہو کر واپس آ سکتی ہے۔ اور یہ نظریہ اسی پر مضبوط ہوتا ہے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دیکھتے ہیں کہ صدقہ کے ذریعے روزی کا خزانہ تلاش کرو۔ مطلب یہ کہ خیرات کرنا کوئی نقصان نہیں، بلکہ مزید رزق پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طرح امام علی علیہ السلام کا یہ قول اس بات کو اور بھی واضح کرتا ہے کہ جب تم تنگ دستی میں ہوں تو صدقہ کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو، یعنی دینا خاص طور پر ضرورت کے وقت اللہ کے ساتھ ایک نفع بخش تجارت سمجھا جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جنگ صرف دینے یا نہ دینے کی نہیں ہے۔ اصل میدان جنگ ہمارا اپنا ذہن ہے، جہاں ہمارے پورے فیصلہ سازی کے نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی چیز کو علمی جنگ یا کوگنیٹیو وار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جہاں اصل ہدف جسم یا زمین نہیں، بلکہ ہمارا حساب کتاب کا نظام ہے، یعنی وہ طریقہ جس سے کوئی بھی فرد معلومات کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر فیصلے کرتا ہے۔ اور یہ اقتباس اس جنگ کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اگر حساب کتاب کا نظام غلط کام کرے تو ارادہ غلط فیصلہ کرتا ہے اور غلط سمت میں چل پڑتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک بگڑا ہوا حسابی نظام پوری زندگی کے راستے کو ہی بھٹکا سکتا ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرانی حکمت ہے یہ آج کے جدید روزمرہ کے مسائل پر لاگو کیسے ہوتی ہے۔ چلیں پہلا منظرنامہ دیکھتے ہیں۔ کیا اخراجات کا خوف شادی یا اولاد پیدا کرنے میں تاخیر کی وجہ بن رہا ہے؟ یہ بالکل وہی غربت کا وعدہ ہے جو انسان کے دل میں ہچکچاہٹ پیدا کرتا ہے۔ ایک اور مثال، کیا سوشل میڈیا پر فالوورز کھونے کا ڈر سچ بولنے سے روک رہا ہے؟ یہ ایک طرح سے توجہ کے غربت کا خوف ہے جو کسی کو بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تجارت کی دنیا سے ایک مثال لیتے ہیں۔ کیا ایک دکاندار منافع میں کمی کے ڈر سے چیزیں جمع کر رہا ہے یا کم تول رہا ہے؟ یہی خوف تو ہے جو سیدھا سیدھا غیر اخلاقی کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ آخری مثال تو بہت ہی جاتی ہے۔
جب کوئی اپنے سب سے اچھے کپڑے عطیہ کرنے کا سوچتا ہے تو کیا اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں، یہ اپنے پاس رکھو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں، یہ علمی جنگ خیرات کے اتنے سے چھوٹے عمل میں بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ اس خوبصورت شعر میں چھپا ہے، یعنی وہی ذات جو دانت دیتی ہے روٹی بھی دے گی۔ یہ خوف پر توکل اور بھروسے کی کیا ہی بہترین مثال ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ہر فیصلہ دراصل انہی دو وعدوں کے درمیان ایک انتخاب ہے۔ زندگی ہمیں مسلسل موقع دیتی ہے کہ ہم قلت کی ذہنیت اور کثرت کی ذہنیت میں سے کسی ایک کو چنیں۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آج کون سا وعدہ چنا جائے گا؟ ہمارا اندر کا حساب کتاب کا نظام آخر کس منطق پر چلے گا؟